دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں سبحان بھائی جی ایک عجیب قسم کی پرسیپشن ہمارے لوگوں نے ایک کریٹ کی ہے، اس کے لیے ایک ایسے فضا بنا دی ہے کہ جی مدارس کے لوگ ہیں تو مدارس کے لوگ ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے، مدارس کے لوگ انجینئر کیوں نہیں بن رہے، مدارس کے لوگ بیوروکریسی میں کیوں نہیں آ رہے. تو دیکھیں میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے ذرا تھوڑا سا اس کو اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے تو میں اس کو ذرا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو روک کے گناہگار تو ہونا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہاں فرمائی. وہ یہ کہ ہر انسان کو یہ کلی اختیار ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کس ڈائریکشن کا انتخاب کرنا. ٹھیک. یہ آپ کو شریعت بھی اختیار دیتا ہے، آپ کا پاکستان کا آئین و قانون بھی آپ کو اس کا اختیار دیتا ہے، اور آپ کے اگر آپ کے گھر والے اور آپ کے والدین آپ کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کرے بہت اچھی بات ہے. آپ کا ایک ذہن ایک طرف جا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا. کبھی ہم نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ انجینئر کیوں نہیں بن رہے؟ نہیں پوچھا. کبھی آپ نے ایک انجینئر سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے؟ نہیں پوچھا. کبھی آپ نے سائنٹسٹ سے پوچھا کہ آپ انجینئر کیوں نہیں بن رہے، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے؟ کبھی آپ نے کسی پائلٹ سے پوچھا کہ آپ جی جو ہے نا ڈاکٹر اور انجینئر کیوں نہیں بن رہے؟ ٹھیک ہے. یہ سوال ایک مدرسے کے طالب علم سے کیوں ہو رہا ہے کہ آپ جو انجینئر نہیں بن رہے، یہاں ڈاکٹر نہیں بن رہے، یہاں سے سائنٹسٹ نہیں نکل رہا، یہاں سے پائلٹس نہیں نکل رہے. ایف اے ایف ایس سی کے بعد آپ کے لیے ایک لائن متعین ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہے تو آپ کو یا آپ نے بایو لی ہے تو آپ میڈیکل کی طرف چلے جائیں گے، آپ نے میتھس لی ہے تو آپ انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں گے، آپ کمپیوٹر سائنس کی دنیا کی طرف جا سکتے ہیں. یہ آپ کا اختیار ہے. ٹھیک. دوسرے فیلڈز ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایف اے کے بعد ان فیلڈز کا انتخاب کیا، آپ اس کی طرف چلے گئے. صحیح. بالکل اسی طرح مدرسے کے طالب علم نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے قرآن و حدیث اور فقہ کے تعلیم میں آگے جانے کا. تو جس طرح ایک فزکس کے، ایک فلسفی کے، ایک جغرافی کے اسٹوڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ماسٹرز کو پولیٹیکل سائنس میں کرے، وہ ہسٹری میں کرے، وہ سوشیالوجی میں کرے، وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے. صحیح. کیوں کر آپ یہ اختیار ایک مدرسے کے طالب علم کو نہیں دے رہے کہ وہ قرآن و حدیث کو اپنے لیے منتخب کر کے اسی میں آگے جا کر اپنے لیے تعلیم کے میدان کے طور پر منتخب کرے؟ ٹھیک. کیوں آپ کو اس کو یہ اختیار نہیں دے رہے مدرسے کے طالب علم کو کہ وہ فقہ کو اپنے لیے میدان منتخب کر کے اسی میدان میں اپنے لیے تعلیم کو سلسلے کو جاری رکھے؟ صحیح. ہم نے قرآن و حدیث اور فقہ کے علم کو کیوں کر یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ علم نہیں ہے، علم صرف انجینئرنگ اور میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس اور یہ چیز جو ہے یہ علم ہے. یہ ہے جس سے مجھے بڑا شدید اختلاف ہے. یعنی آپ کا انصاف کا فلسفہ وہ اس کے اوپر تو لاگو ہو رہا ہے کہ اس کو تو آپ انصاف دے رہے ہیں کہ جی اس کو کے پاس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تعلیم کے لیے راستے کا انتخاب کرے. یہ انصاف اور یہ حق آپ مدرسے کے طالب علم سے کیوں چھین رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ کے ایک امتیازی سلوک ہے، یہ جو ڈسکرمنیشن ہے، یہ آپ کس اختیار کے تحت، کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ مجھے ہمارے لبرلز کے یا جو ہمارے جو لوگ ان چیز کو سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ یہ اختیار ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ اب وہ بنیادی طور پر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. آپ کو ایک بات، ان کو چونکہ معلومات نہیں ہوتی مدرسے کے بارے میں، تو وہ آپ کو آگے کہیں گے کہ جی اس کو تو ایف اے تک کا اختیار ہے، ایف ایس سی تک کا اختیار ہے، اس کے بعد اس کے لیے فیلڈز جو ہے علیحدہ ہو جاتی ہیں. اور مدرسے میں تو آپ کسی کو میٹرک اور ایف اے ایف ایس سی کا اختیار نہیں دے رہے. اب ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، یہاں بنوریا آ کر یہاں کا نظام دیکھیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے سرکاری کالجز، آپ کے سرکاری لیبز وہ شرمندہ ہو جائیں گے ان کے نظام کو دیکھتے ہوئے. یہاں پر جو نظام ہے کہ یہاں پر جو فقہ کے حوالے سے جو نظام بنایا ہوا ہے، یہاں پہ جو حدیث کے حوالے سے جو نظام بنایا ہوا ہے، بخدا میں آپ کی وساطت سے ان کو چیلنج کر رہا ہوں، یہاں آئیں ان کے نظام تعلیم کو، اور یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں جو ایک اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں اور جس معیار پہ دی جاتی ہیں، آپ کا سرکاری نظام شرمندہ ہو جائے گا اس کے سامنے میں. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ان کی دور ہو جانی چاہیے کہ یہاں میٹرک اور ایف اے ایف ایس سی کے یہ ساری چیزیں اس کے نظام کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں نے اس علم کے بعد، چونکہ میں ساتھ میں میرا بی اے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور میں بیسک کرائٹیریا میٹ کرتا ہوں اس کے ایگزام کے لیے، سی ایس ایس کے لیے یا پی ایم ایس کے لیے،
تو اگر یہ ایک اس کے ذہن میں آ جاتا ہے تو یہ اس کو اختیار ہے صحیح ہے کہ یہاں سے وہ جائے ایگزام دے بیوروکریسی میں آئے, بہت اچھی بات ہے. اس کے پاس اللہ کے نظام کے حوالے سے بھی معلومات ہوں گی, قرآن و حدیث اور فقہ کے حوالے سے بھی معلومات ہوں گی. جب وہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکٹو کے اس میں جائے گا, ڈومین میں جائے گا, تو پھر اس کے امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار وہ میرے خیال میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دے گا.